MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व नब्लुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फ़ितनह व इलैना तुरजऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उज़्कुरू महासिन मौताकुम औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मोहतरम, मदरसा हाज़ा के अपनाए क़दीम, दीनी भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज हम सब मदरसा क़ासिमुल उलूम के इहाते में इसी मदरसा हाज़ा के साबिक़ सदर मुदर्रिस जनाब अलहाज हाफिज़ व क़ारी हज़रत मौलाना शफ़ीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के याद में जमा है। उनकी यादें, उनके तज़किरे काफ़ी देर से अब हज़रात अपनाए क़दीम मदरसा हाज़ा से समाअत फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि जो भी इस दुनिया में आया है उसकी ज़ात कितनी ही बुलंद क्यों ना हो, जो भी आया है वो जाने के लिए आया है। अगर इस धरती में किसी को रहने का हक़ था तो अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को इस दुनिया आप गीती में एक लंबी मुद्दत क्या क़यामत तक रहने का हक़ था। लेकिन आक़ाए दो जहाँ अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के सिलसिले में भी कुरान कहता है कि इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। तो कहीं ये कहता है कुरान वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल। पता ये चला जो भी मालिक की तरफ से आया है अपनी मुख्तसर सी मुद्दत गुजारने के बाद उसे अपने मालिक के पास जाना है। हज़रत मौलाना शफ़ीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे उड़ीसा के एक बुज़ुर्ग, एक नेक, एक साफ दिल, इंतहाई मुनकसिरुल मिजाज आलिम दीन थे। सालिहियत के साथ साथ सलाहियत भी उन्हें काफ़ी थी। अपने छोटों के लिए बड़े शफ़ीक़ व मेहरबान थे और बड़े उसूली आदमी थे। मैंने पढ़ने के ज़माने से, चूँकि हमारे घर आया करते थे, इस माना में हाफिज़ ग़ुलाम अली साहब दामत बरकातुहुम जो मेरे चचा की हैसियत रखते हैं कि आप जब से हमारे घर पे हैं उस ज़माने से हाफिज़ शफ़ीउल्लाह साहब आया करते थे। गोया कि हमारा एक ताल्लुक़ उनसे घरेलू था। जब भी मिलते बहुत शफ़क़त के साथ मिलते। फिर अल्लाह ने तौफ़ीक़ दी कि मदरसा कायम हुआ तो जब भी कटक आते ज़रूर मेरे मदरसे भी आते और बहुत सारे तज़किरे होते, बहुत सारी उनकी यादें हैं। वो एक हमें सबक दे गए हैं, वो तो चले गए, लेकिन ये सिखा कर गए हैं कि ज़िंदगी की कामयाबी की जो दलील है वो उसूल पर मबनी है। एक इंसान, बाकमाल इंसान उसी वक्त बन सकता है जबकि वो उसूली हो और मेहनती हो और उसके सामने एक टारगेट हो। हज़रत मौलाना शफ़ीउल्लाह साहब इस मदरसे के रूह रवा, इसके पुराने मेमारों में से एक मेमार थे जो आज हमारे दरमियान से रुखसत हो गए हैं। अब इस वक्त वो अल्लाह के जिवार में हैं। मुझे उम्मीद है कि वो हाफिज़ कुरान भी थे, आलिम दीन भी थे, बुज़ुर्गों की सोहबत भी उन्होंने उठाई है और मदरसे में क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदा भी बुलंद की है और मदरसे के माहौल में उन्होंने पला बड़ा भी है और एक उस्ताद की हैसियत से, एक मुरब्बी की हैसियत से ज़िंदगी भी उन्होंने गुजारा है। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इस वक्त अल्लाह की जिवार रहमत में वो मौजूद होंगे और अल्लाह की जन्नत के बागात से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। उनकी अल्लाह ताला उनको आला इल्लियीन में जगह अता फ़रमाए। मेरे बुज़ुर्गों, मौत एक ऐसी हकीकत है कि जिसका इनकार दुनिया के बेधर्मों ने भी नहीं किया है। आज भी करोड़ों की तादाद में लोग खुदा के वजूद से और धर्म के मानने से, अल्लाह उसके रसूल के मानने से, आखिरत के कॉन्सेप्ट से
آج بھی لوگ انکاری ہیں اور منکر ہیں، مان نہیں رہے ہیں، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کا ایتھیسٹ اور بے دھرم انسان بھی موت کی حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بات صرف اتنی اگر ہوتی کہ موت کا مزہ چکھنا ہے اور کوئی بات نہیں ہے تو مسئلہ بہت آسان تھا، لیکن آگے کی جو آیت کریمہ ہے، آپ سب اہل علم ہیں، میرے سامنے علماء بیٹھے ہیں اور یہاں بھی علماء موجود ہیں، قرآن پاک کی آیتوں پہ غور کرنے کا مقام ہے کہ ایک دن اس پل سے ہمیں بھی گزرنا ہے۔ اگر صرف کل نفس ذائقۃ الموت کہہ کہ قرآن خاموش ہو جاتا تو میرے لیے اور آپ کے لیے، دنیا میں آنے والے اور اللہ کے پاس جانے والے انسانوں کے لیے مسئلہ بڑا آسان تھا، لیکن اگلی آیتیں ہلا کر رکھ دینے والی ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم آزمائیں گے خیر کے ذریعے بھی اور شر کے ذریعے بھی۔ یہ آزمائش جو اللہ کی طرف سے ہے، تو کہیں اللہ نے یہ کہا کہ زندگی اور موت کی جو کشمکش ہے یہ دراصل آزمائش کے لیے ہے، امتحان کے لیے ہے۔ کس کا کردار اللہ کے نزدیک بلند مقام رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو کہیں یہ فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، کہ ڈے آف ججمنٹ جو ہوگا، فیصلے کا دن ہوگا، اس دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ قرآن کہتا ہے، ایک معیار بیان کر رہا ہے کہ دنیا کی دولت کا مل جانا یہ اصلی کامیابی نہیں ہے، گھر بار کا مل جانا یہ وقتی ضرورت ہے۔ قرآن جو کامیابی کا معیار بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور اپنے ایمان اور اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل ہو گیا، دراصل وہی کامیاب اور سکسیسفل پرسن ہے، وہی کامیاب انسان ہے۔ اس لیے ہمارے بھی مد نظر یہ موت رہنی چاہیے۔ اور حافظ شفیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو کردار تھا، جو کارنامہ تھا، جو ان کی کوششیں تھیں، جو ان کی کاوشیں تھیں، اس ادارے کے لیے میں ابنائے قدیم سے گزارش کروں گا کہ اس چمن کی آبیاری کے لیے ہمیں تن من دھن کی بازی لگانا ہے۔ ہم اس مدرسے سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو اپنے ادارے سے رکھتے ہیں۔ روز اول سے اس مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں۔ مولانا ذل الرحمن صاحب دامت برکاتہم علم اور مقام و مرتبے میں مجھ سے بڑے ہیں، لیکن میرے درسی ساتھی ہیں۔ روز اول سے مدرسہ قاسم العلوم شنکرپور سے ہم جڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ موت تک جڑے رہیں گے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ اس کی نیک خواہشات اور اس کی ترقی کے لیے ہم کوشاں بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اور اللہ نے ایک موقع پر، میں تذکرہ کرنا نہیں چاہتا، میں نے خواب میں دیکھا، خواب حجت شرعی نہیں ہے، حجت مطیبہ ہے، علماء موجود ہیں۔ میں نے دیکھا کہ اس مدرسے کو بہت بڑی شکل میں، جس کا تذکرہ بھی میں نے مولانا ذل الرحمن سے کیا تھا، کاش کہ مجھ گنہگار کی یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ یہ ادارہ قاسم العلوم ایک دارالعلوم کی شکل اختیار کرے، یہاں سے پڑھنے والے طلباء ملک اور بیرون ملک جائیں، خدام پیدا ہوں، علماء پیدا ہوں، ہم سب اسی کشتی کے سوار ہوں۔ جامعہ مرکز العلوم ہو، نور العلوم ہو، سراج العلوم ہو، کوئی بھی علوم ہو، ہم سب کیا ہے اسی کشتی کے سوار ہیں۔ ہم سب دینی دوست ہیں، ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے دستراز ہیں۔ ہم سب کو مل جل کر کام کرنا چاہیے۔ آگے کے حالات بڑے سنگین ہیں، نہ گھبرانے کی، نہ ڈرنے کی، نہ پریشان ہونے کی، نہ مایوس ہونے کی ضرورت ہے۔ میں اہل شکرپور کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، خدا کا ایک نظام ہے، جب ایک مربی جاتا ہے تو اللہ اس کے بعد کے مربی کو کھڑا کرتے ہیں، گرچہ وہ ہمارا بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت ملی، یہی تو شکایت تھی ابو جہل کو کہ ہمارا بچہ ہے، یہی تو شکایت تھی ابو لہب کو، تو یہ ہمارے گھر کا بچہ ہے۔ گرچہ گھر کا بچہ ہے، اللہ جس کو چنتا ہے، جس کو انتخاب کرتا ہے، تو پھر اس سے ملنا، اس کا ساتھ دینا، اور خاندان میں جو جڑ گئے اور جو رسول اللہ کے مشن کو جنہوں نے قبول کر لیا تو وہ کامیاب ہو گئے۔ وہ نبی کی ذات تھی۔ میرے دوستو، یہ گرچہ عمر میں بہت چھوٹے ہیں، بہت سارے لوگ بزرگ ہوں گے، لیکن اللہ یہ ذمہ داری بٹی ہوئی تھی، آج اس ذمہ داری کا بڑا حصہ ان کے کندھے پر آیا ہے۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ انہیں صبر بھی دے گا، استقامت بھی دے گا، طاقت بھی دے گا، قوت بھی دے گا، اقدام کی قوت بھی اللہ ان کے اندر پیدا کرے گا۔ آپ سب ان کا ساتھ دیں۔ یہ ادارہ ہم سب چلے جائیں گے لیکن ہماری یادیں اس سے جڑی رہیں گی۔ یہ ادارے
جو ہے صدیوں میں بنا کرتے ہیں اور ہزاروں سال تک یہ ادارے باقی رہتے ہیں. ہم چلے جائیں گے لیکن ہزاروں لاکھوں حفاظ کرام علماء کرام کیا ہے اس سے فیض یاب ہوتے رہیں گے. اس کا بونس قبر میں ہمیں ملتا رہے گا اور ہم کامیاب ہوتے رہیں گے. بس یہی دعا ہے. اللہ مولانا محترم کی مغفرت فرمائے, آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے. وما علینا الا البلاغ. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.